رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب آپ بیمار ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے۔ آپ نے حکم دیا تمام ازواج کو جمع کیا جائے۔ تمام ازواج جب جمع ہو گئے تو آپ نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب مل کر مجھے یہ اجازت دو کہ میں بیماری کے یہ دن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر گزاروں۔ تو تمام ازواج نے اجازت دی۔ تو رسول پاک کو سہارا دے کر آپ اٹھے تو آپ سے اٹھا نہ گیا، تو صحابہ اکرام نے آپ کو سہارا دیا، اس میں ایک حضرت علی یا حضرت عباس تھے، تو سہارا دے کر حضرت میمونہ کے حجرے سے رسول پاک کو جب حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف منتقل کیا جانے لگا تو رسول پاک سہارے سے چل رہے تھے، تو جس کی نظر رسول پاک پر پڑھی تو وہ صحابی حیران و پریشان ہو گیا کہ رسول پاک کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے کہ آپ اپنی جسمانی طاقت کے ساتھ خود چل بھی نہیں سکتے، کہ آپ کو سہارے کی ضرورت پڑ گئی، اتنی طبیعت خراب ہے۔ حضور تو حضرت عائشہ کے گھر میں چلے گئے، لیکن یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور لوگ جوک در جوک مسجد میں آ گئے کہ رسول پاک کی حالت اتنی خراب ہے اور ہمیں اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ تو رسول پاک حجرے میں تھے، عائشہ حجرہ مسجد نبوی سے بالکل متصل تھا، تو صحابہ اکرام جب جمع ہوئے سب ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، بھئی کیا ہوا ہے اور رسول پاک کی طبیعت اتنی خراب کیسے ہو گئی؟ تو لوگوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ یہ شور جب بلند ہوا تو رسول پاک نے سنا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسا شور ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام آپ کی طبیعت کے حوالے سے بے چین اور بے قرار ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کی طبیعت پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کی عیادت کرنا چاہتے ہیں، وہ پریشان ہیں۔ تو رسول پاک نے کہا کہ مجھے اٹھاؤ اور مجھے مسجد میں لے چلو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، آپ منبر پر بیٹھے، آپ نے خطبہ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ آخری خطبہ تھا جو آپ نے منبر پر دیا، جس میں آپ علیل تھے، بیمار تھے، دو صحابی آپ کو سہارا دے کر مسجد نبوی میں لائے۔ آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ وہ اعلان کر دیں کہ لوگ جمع ہو جائیں۔ مسجد نبوی بھر گئی، تو رسول پاک نے پھر ان کے سامنے کچھ کلمات کہے، اور ان میں آپ نے یہ بھی کہا، میں جو کلمات وہ آپ کو بات میں، لیکن اس سے پہلے رسول پاک نے یہ بھی کہا کہ جس کا مجھ پر کوئی حق ہے تو وہ مجھ سے ابھی حاصل کرے، مجھ سے لے لے، مجھ سے مانگ لے۔ کسی ایک نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے 3 درہم دینے۔ تو رسول پاک نے حضرت فضل بن عباس سے کہا کہ تم اسے 3 درہم دے دینا۔ ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا حضرت عکاشہ نے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل تو نہیں چاہتا مگر آپ کا یہ حکم ہے کہ جس کا مجھ پر حق ہے وہ مجھ سے لے۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر ایک مرتبہ آپ نے میرے جسم پر ایک کوڑا مارا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، میری خواہش تو نہیں ہے، آپ نے کہا ہے تو اس لیے۔ تو آپ نے جب یہ الفاظ حضرت عکاشہ نے کہے تو رسول پاک نے کہا کہ تمہیں پورا اختیار ہے کہ تم اپنا بدلہ لو۔ تو حضرت عکاشہ کھڑے ہو کر نے کہا یا رسول اللہ، جب مجھے وہ کوڑا آپ نے مارا وہ کوڑا بھی آپ کا تھا۔ تو رسول پاک نے حضرت سلمان کو اپنے گھر پر بھیجا اور وہ کوڑا منگوا لیا، پھر کہا کہ آؤ اور اپنا بدلہ لو۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے وہ کوڑا مجھے مارا تو میری پشت ننگی تھی، میری پیٹھ پر کپڑا کوئی نہیں تھا، تو آپ بھی وہ کپڑا اٹھائیں۔ تو حضرت عکاشہ نے وہ کوڑا لیا، تو رسول پاک نے اپنی پشت سے کپڑا ہٹانا چاہا تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے عکاشہ، کیا تو نہیں جانتا کہ رسول پاک علیل ہے؟ اگر تو نے بدلہ لینا ہے تو میں حاضر ہوں، ایک کے بجائے تو 100 کوڑے مار، ایک کے بجائے 500 کوڑے مار، مگر رسول اللہ سے بدلہ نہ لے۔ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور وہ روئے، کہا کہ اے عکاشہ، تو نہیں جانتا کہ رسول پاک کی شان کیا ہے، تجھے بدلہ چاہیے تو ہم حاضر ہیں، ہم سے بدلہ لے، مگر ہمارے نبی سے بدلہ نہ لے، ہمارے آقا کے سامنے آپ تو یہ بات نہ کر۔ کہا کہ نہیں، رسول پاک کا حکم۔ تو رسول پاک نے انہیں بٹھا دیا، کہا کہ نہیں، اس کا اختیار ہے، یہ اگر بدلہ لینا چاہتا ہے تو میں اسے بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ سے بڑا دنیا کے اندر کوئی نہیں، آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، آپ کی وجہ سے یہ کائنات بنی، لیکن یہ رسول اللہ کے اخلاق ہیں۔ سامنے سارے غلام بیٹھے ہیں، ہر غلام یہ چاہتا ہے کہ عکاشہ ایک کے بجائے 100 کوڑے میرے بدن پر مارے، مگر رسول اللہ کے لیے یہ جملہ نہ کہے۔ لیکن رسول پاک کے یہ اخلاق تھے، آپ کا یہ انصاف تھا، کہا کہ نہیں، میں نے اسے کوڑا مارا ہے، یہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ آج دنیا میں اگر کسی شخص کے پاس اتنی سی بھی طاقت آ جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ کھڑے ہو کر اس بندے کے سامنے یہ بات کر سکتا ہے کہ میں آپ سے بدلہ لوں گا؟ کوئی بندہ، کوئی ایسا عہدیدار جس کے پاس طاقت ہو، کسی شخص کو بدلہ دیتا ہے اپنا؟ نہیں دیتا۔ طاقت میں ہر بندہ
جو ہے وہ نشے میں، طاقت کے نشے میں چور ہو چکا ہے، لوگوں کو قتل کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن انصاف، اسلام، دین ان کے پاس نہیں ہے، ان کی تربیت اور تعلیم ان کے پاس نہیں ہے۔ رسول پاک کی امت ہی تو ہے، اپنے نبی کی تعلیم کو وہ بھول گئے۔ یہ رسول پاک تعلیم دے رہے تھے اپنی امت کو کہ کوئی بھی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اپنے ادنا سے غلام کے ساتھ بھی اگر وہ ناانصافی کرے گا تو اسے اس کا بدلہ دینا پڑے گا، اگر دنیا میں نہیں دے گا تو آخرت میں اسے اس کا بدلہ ضرور دینا پڑے گا۔ تو حضرت عکاشہ کھڑے تھے، رسول پاک نے اپنی پشت سے اپنی قمیص کو اٹھایا تو آپ کی پشت پر، آپ کی گردن کے نیچے مہر نبوت کا نشان تھا، مہر نبوت، جیسے یہ سامنے بنا ہوا لکھا ہوا اللہ رسول محمد، ایسا ایک نقشہ بالوں سے گچھا تھا جو بنا ہوا تھا۔ تو یہ جیسے ہی رسول پاک نے اپنا وہ قمیض وہاں سے ہٹایا تو حضرت عکاشہ کے ہاتھ سے وہ کوڑا گر گیا، اور آپ نے دوڑ کر پیچھے سے رسول پاک کو جپھی ڈال لی ایسے، اور اپنی جو سینہ تھا وہ رسول پاک کی کمر سے لگایا اور آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دے دیا، اور اس کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ، عکاشہ کی کیا مجال کہ آپ سے بدلہ لے، مگر میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی جو پشت پر مہر نبوت ہے اسے بوسہ دے دوں، اور آپ کا جو فرمان میں نے سنا تھا کہ جس کا جسم بھی میرے جسم کے ساتھ مس ہو جائے گا اس کے جسم کو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اپنے جسم کو آپ کے جسم کے ساتھ ملا کر اپنے جسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا ہے۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا کہ جس کا جسم بھی میرے جسم کے ساتھ مس ہو جاتا ہے پھر اسے دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، آپ نے کہا کہ میں اپنے بعد مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم بھوک سے مر جاؤ گے، مجھے خوف ہے تو اس بات کا کہ تم دنیا داری میں مبتلا ہو جاؤ گے، مال کے حصول میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے، جس طرح تم سے پہلے کی امتوں کو اللہ نے اس لیے ہلاک کیا کہ وہ دنیا کے حصول میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ پھر رسول پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور ہمیشہ نماز قائم کرتے رہنا۔ پھر دوسری مرتبہ کہا میں تمہیں نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، نماز قائم کرتے رہنا اور نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پھر تیسری مرتبہ رسول پاک نے یہی کہا کہ میں تمہیں نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں اور اللہ سے ڈرتے رہنا اور ہمیشہ نماز قائم کرتے رہنا۔ یہ جملے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے کہا ہمیشہ نماز کی پابندی کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ یہ آپ کی زندگی کا جو آخری خطبہ ہے، اس خطبے کے یہ الفاظ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج ہم نے نماز جیسی اہم عبادت کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے، اگر وقت ہوتا ہے اور گھر بیٹھے بیٹھے اگر ہم تنگ آ جائیں اور کوئی کام کاج ہمیں نہ ملے تو پھر ہم نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ چلو چل کر نماز ہی پڑھ لیتے ہیں، جمعے کے دن نماز پڑھ لی، عید کے دن نماز پڑھ لی، یا رمضان میں مسجد کا رخ دیکھ لیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف 7 دن کے بعد ہی مسجد میں آنا ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سال کے بعد ہی رمضان میں آتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صرف عید کے دن ہی مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ نماز جیسی اہم عبادت جس کا حساب بھی سب سے پہلا ہوگا اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی۔ آخری ایام رسول اللہ کے اور رسول پاک ڈرا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا نماز کے معاملے میں، نماز نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ نماز اگر چھوڑ دی پھر تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت کا جو بھی معاملہ ہے وہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نماز سب سے اہم عبادت ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، نماز کبھی نہ چھوڑو، کسی بھی صورت میں بندہ کتنا ہی بیمار یا پریشان کیوں نہ ہو جائے، نماز اگر چھوڑ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اس کی برکت سے دور ہو جائے گا، اس کی سایہ شفقت سے دور ہو جائے گا۔ نماز ہر حال میں پڑھیں۔ پھر آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں، میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ کے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں، خبردار عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ عورتوں کی وصیت کرتا ہوں کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ ان پر ظلم نہ کرنا اور ان کے ساتھ بد اخلاقی نہ کرنا، ان کے ساتھ بد کلامی نہ کرنا۔ یہ آخری خطبہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس معاملے میں آج ہر دوسرا مسلمان مبتلا ہے، اس نے اپنی بیوی کو
گھر میں ایک غلام کی طرح کی حیثیت دے رکھی ہے، نوکرانی بنایا ہے اسے۔ اسلام اس چیز سے روکتا ہے، رسول پاک نے اس چیز سے روکا، کہا اللہ سے ڈرتے رہنا، اگرچہ وہ تمہاری ملکیت میں ہے لیکن قیامت کے دن تم سے اس کے حوالے سے حساب و کتاب کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تمہارا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ پھر آگے چل کے رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کو پسند کر لے، یا وہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالی کو اختیار کرے اور آخرت کو پسند کر لے۔ یہ بات کہہ کر رسول پاک خاموش ہو گئے۔ پھر آگے رسول پاک نے کہا کہ اللہ کے اس بندے نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی اور اس نے اللہ کو قبول کر لیا، اس نے انبیاء و صادقین، شہداء و صالحین کی صحبت کو دنیا پر ترجیح دے دی۔ رسول پاک یہ اعلان فرما رہے ہیں، تمام صحابہ موجود ہیں، لیکن کوئی رسول پاک کے ان جملوں کا مقصد سمجھ نہ سکا کہ رسول پاک نے کیا فرما دیا، کیا خبر دی رسول پاک نے ان جملوں کے ذریعے۔ اب اس مجمع میں اصدق الصادقین، سید المتقین، مزاج شناس نبوت، تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر بھی جلوہ گر ہیں، وہاں فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، عبداللہ بن عباس بھی ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، یہ وہ حضرات ہیں، انس بن مالک بھی ہیں، بڑے بڑے علماء، محدثین، حدیثیں بیان کرنے والے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے، جن کو اللہ نے اعلیٰ سمجھ اور اعلیٰ فہم عطا فرمایا ہے، وہ صحابہ بھی ہیں۔ لیکن رسول پاک کے اس جملے کو جس نے سمجھا وہ تھے اصدق الصادقین، سید المتقین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان جملوں کے بعد جب رسول پاک رکے تو صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور آپ کی ہچکیاں بند گئیں، آپ نے گریہ وزاری کی، روتے رہے اور روتے روتے آپ کی آواز بلند ہو گئی، حتیٰ کہ صحابہ اکرام نے ناگواری نظروں سے صدیق اکبر کو دیکھا کہ رسول پاک کی بات کو روک دیا، رسول پاک کی کو گفتگو سے روک دیا، رسول پاک کی کلام کو انہوں نے کاٹ دیا اور کھڑے ہو گئے رونے کے لیے۔ صدیق اکبر کھڑے، ہچکیاں بندی اور رو رہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ اور میرا دادا آپ پر قربان، یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پر قربان، یا رسول اللہ میری اولاد بھی آپ پر قربان، یا رسول اللہ یہ غلام بھی آپ پر قربان، یا رسول اللہ یہ گھر بار، یہ مال و دولت ابو بکر کا سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ حضرت صدیق اکبر روتے جا رہے ہیں اور یہ کلمات کہتے جا رہے ہیں، ہچکیاں بندی ہوئی ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہیں، بھئی اسے کیا ہو گیا؟ کھڑے ہو گئے، رو رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ میں قربان، ماں باپ قربان۔ تو رسول پاک نے جب صحابہ کرام کی ناگواری کو دیکھا تو اس وقت رسول پاک نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، ابو بکر کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ صدیق اکبر کا مقام سنیے، یہ آخری خطبہ ہے رسول پاک کا کہ آپ کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ آپ پر قربان ہے، کوئی نہیں سمجھتا کہ معاملہ کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پر قربان، میرے باپ، دادا، ماں، اولاد سب کچھ آپ پر قربان ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو فہم اور جو سمجھ اور جو ذہن صدیق اکبر کو دیا وہ کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ جملہ کہا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا کو پسند کرے، چاہے وہ اللہ اور آخرت کو قبول فرما لے، تو اس بندے نے دنیا کو، آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دی۔ تو یہ سمجھ صرف صدیق اکبر کو آئی، آپ سمجھ گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیا سے جانے کی خبر اپنی امت کو عطا فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ بندہ کون ہے؟ وہ خود رسول پاک ہے۔ یہ سمجھ صرف صدیق اکبر کو آئی اس موقع پر، تبھی آپ کھڑے ہوئے اور گریہ وزاری کی اور روئے اور آنسو بہائے۔ وہاں تمام صحابہ موجود ہیں، کہا یا رسول اللہ باپ بھی قربان، دادا بھی قربان، ماں بھی قربان۔ صحابہ ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا، رسول پاک کی بات کو پورا نہیں ہونے دیتا، رسول پاک کی بات کو کاٹ دیا،
قطع کر دیا تو رسول پاک نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، ابو بکر کو اس کے حال پر چھوڑ دو، خدا کی قسم تم میں سے جس بندے نے مجھ پر جتنا احسان کیا، میں نے ہر اس بندے کا احسان اپنی زندگی میں اتار دیا، سوائے صدیق اکبر کے۔ یہ دنیا میں وہ واحد آدمی ہے، اس نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ میں اپنی زندگی میں نہیں اتار سکا۔ میں نے رب پر چھوڑ دیا ہے کہ مولا قیامت کے دن ہی صدیق اکبر کو تو اسے اس کے احسانوں کا بدلہ عطا فرمانا۔ یہ جملے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کے لیے کہے جب صحابہ اکرام نے ناگواری نظروں سے تاجدار خلافت کو دیکھا کہ یہ تو رسول پاک کی بات کو پورا نہیں ہونے دیتا۔ آپ کھڑے ہوئے اور روئے تو رسول پاک نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس کے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ میں اس کے احسانات کا بدلہ اتار نہیں سکا۔ جس کے احسان کو رسول پاک یاد رکھیں اور امتی بھلا دیں، امتی بھلا دیں، وہ اس کے ایمان پر شک کریں، اس کی صحابیت پر شک کریں، اس کی افضلیت پر شک کریں، کیا وہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بولیے، نہیں ہو سکتا۔